اللہ تعالیٰ نے ملک عزیز پاکستان کو بے پناہ قدرتی خزانوں سے نواز رکھا ہے۔ ان خزانوں میں جہاں دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلے کراکرم، ہندوکش اور ہمالیہ شامل ہیں، وہاں دنیا کے عظیم منجمد پانی کے ذخائر یعنی گلیشیئرز بھی عطا کیے ہیں۔ دریاؤں اور نہروں کی اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں یعنی سردی، گرمی، خزاں اور بہار سے نواز رکھا ہے، اور اس کے ساتھ کوہستانی سلسلوں سے لے کر صحرائی رنگوں سے بھی مالا مال کیا ہے۔ یہاں کے کوہساروں میں نباتات، معدنیات، جنگلات اور حیوانات ہیں جو ان علاقوں کی خصوصیات کو نمایاں کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ دریا سندھ کے ذریعے شمالی علاقہ جات کے منجمد پانی اور گلیشیئرز کے پگھلاؤ سے فراہم ہوتا ہے، جو پورے ملک کے 60 سے 70% پانی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ یہ پانی ملک کے نہری نظام کے ایک بڑے حصے کا بھی ذریعہ ہے، جو دنیا میں ایک منفرد آبپاشی اور نہری نظام سمجھا جاتا ہے۔ اس آبی نظام میں پن بجلی کی پیداوار میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق ان پانیوں پر کم و بیش 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مربوط منصوبہ بندی کا فقدان رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صرف 10,000 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ ہماری توانائی کا انحصار زیادہ تر تیل، گیس اور کوئلے کے ذریعے پیدا ہونے والی بجلی پر ہے، اور انہی پاور پلانٹ سے ہماری بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جو پاکستانی حکومتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی رہا ہے، کیونکہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ملک میں پن بجلی کی پیداوار کے منصوبے لگائے جاتے، جس سے ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی بھی گنجائش بڑھتی اور سیلابی ریلوں کے نقصان سے بھی بچا جا سکتا، اور ان منصوبوں سے پاکستان کے دریاؤں کا پانی سمندر میں ضائع ہونے سے بھی بچایا جا سکتا تھا۔ کئی دہائیاں پاکستان میں ڈیموں کی بحث پر گزرنے کے بعد ملک میں ڈیموں کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 2018 میں کیا گیا۔ 2018 سے 2028 کے دوران 10 بڑے ڈیموں کے منصوبوں کی تعمیر کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس 10 سالہ عشرے کو پاکستان کے ڈیموں کی تعمیر کا عشرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ان منصوبوں کے اختتام پر ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 13.6 ملین ایکڑ فٹ سے بڑھ کر 80% اضافے کے ساتھ 25.3 ملین ایکڑ فٹ ہو جائے گی، جس سے تقریباً 30 لاکھ ایکڑ اضافی زمین سیراب کی جا سکے گی، جس سے ملکی مراعات میں انقلاب آئے گا۔ اگلے 4 سالوں میں 4,500 میگا واٹ کی اضافی سستی بجلی ملک کے نیشنل انرجی گریڈ کو فراہم کی جائے گی۔ اگلے 8 سالوں میں پاکستان کی پن بجلی پیداوار کئی گنا بڑھ جائے گی، اور مجموعی طور پر ملکی ہائیڈرو پاور انرجی 9400 میگا واٹ سے تقریباً 20,000 میگا واٹ ہو جائے گی۔ ان منصوبوں سے تقریباً 35,000 مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے، جس سے علاقے کی سماجی اور معاشی ترقی میں انقلاب برپا ہوگا۔ پانی کے ان ذخائر سے شہری پانی کے لیے روزانہ 95 کروڑ گیلن پانی مہیا کیا جائے گا، جو ملک کی بڑھتی آب رسانی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مثالی ثابت ہوگا۔ ان پروجیکٹس میں دیامر بادشاہ ڈیم، محمد ڈیم، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، کرم تنگی ڈیم، نائی گاج ڈیم، تربیلا ڈیم کی توسیع، ہارپور پاور پروجیکٹ اور دیگر کئی ہائیڈرو انرجی کے منصوبوں سمیت سندھ بیراج اور بلوچستان میں پانی کی فراہمی کے لیے کچی کینال کی توسیع کے منصوبوں پر بھی گزشتہ چند سالوں میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ملک میں تعمیر ہونے والے 10 ڈیموں کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ ان تفصیلات میں ڈیموں کی لوکیشن، ڈیم پروجیکٹ، لاگت اور تعمیراتی مدت کی معلومات دی جائیں گی۔ ان منصوبوں میں سر فہرست دیامر بادشاہ ڈیم ہے۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ رولر ڈیم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈیم دریائے سندھ کے اوپر چلاس سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر بادشاہ کے مقام پر تعمیر ہو رہا ہے، جس میں تقریباً 80 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی، اور اس سے تقریباً 4800 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس کی تعمیر سے تربیلا ڈیم میں ریت جمع ہونے کے عمل میں کمی لائی جا سکے گی، جس سے اس کی کارآمد زندگی میں 35 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس ڈیم کی اونچائی 272 میٹر ہوگی۔ اس میں 8 بڑے سپل وے ہوں گے، جو ڈیم مکمل ہونے کی صورت میں کھولے جائیں گے۔ یہ ڈیم چائنا پاور اور FWO مل کر بنا رہے ہیں۔ یہ ڈیم 2028 میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔
پاکستان میں زیر تعمیر دوسرا بڑا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ یہ عظیم پروجیکٹ داسو سے چلاس کی طرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ دیامر پروجیکٹ سے تقریباً 345 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ پر بنایا جا رہا ہے، جس سے تقریباً 4320 میگا واٹ پن بجلی پیدا ہوگی۔ اس کے پہلے مرحلے میں 6 یونٹس کے ذریعے 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی، جبکہ اگلے مرحلے میں اس کی گنجائش دگنی کی جائے گی۔ یہ بھی RCC ڈیم ہے۔ یہ ڈیم اگلے 4 سالوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کا تخمینہ لاگت تقریباً 510 ارب روپے ہے، جس میں 218 بلین کا زر مبادلہ بھی شامل ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران 37 کلومیٹر سڑک کو ڈیم کی دوسری جانب منتقل کیا جائے گا۔ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے تقریباً 10,000 ایکڑ اراضی درکار ہے۔ یہ ڈیم 2025 میں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر محمد ڈیم ہے، جس کا پرانا نام منڈا ڈیم ہے، جو دریائے سوات کے اوپر پشاور سے شمال کی جانب 37 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کی تعمیر سے 740 میگا واٹ پن بجلی کے علاوہ 15,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ اس کی تعمیر سے مجموعی طور پر 5 ارب کیوسک پانی ذخیرہ ہوگا، تقریباً 20 ارب بجلی کی پیداوار اور تقریباً 8 کروڑ روپے سیلاب سے بچاؤ کی مد میں بچت کی جا سکے گی۔ یہ پتھر اور کنکریٹ سے بنایا جائے گا اور اس کی تعمیر کے بعد خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اور علاقے میں تفریح کے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ نمبر 4 پر ہارپور پاور پروجیکٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ دریائے سندھ کے بائیں حصے سکردو سے شمال مغرب کی طرف 75 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر ہو رہا ہے، جس سے تقریباً 34 میگا واٹ بجلی فراہم ہوگی۔ یہ منصوبہ اگلے 3 سالوں میں مکمل ہوگا۔ اس کا تخمینہ لاگت 9.5 ارب روپے ہے، جس میں تقریباً 6 ارب روپے کا زر مبادلہ بھی شامل ہے۔ نمبر 5 پر تربیلا ڈیم کی توسیع کے منصوبے ہیں۔ اس ڈیم کی توسیع کا منصوبہ 5 اگست 2021 میں شروع کیا گیا ہے اور توقع ہے کہ 82 ارب کی لاگت سے یہ منصوبہ اگلے 4 سالوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کی تکمیل سے 1410 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ پن بجلی کی پیداوار کے علاوہ یہاں روزگار کی فراہمی، ماہی گیری اور علاقے کی ترقی کے مواقع فراہم ہوں گے۔ نمبر 6 پر کرم تنگی ڈیم کا منصوبہ ہے۔ یہ کثیر المقاصد ڈیم کائتھر دریائے شمالی وزیرستان میں تعمیر ہو رہا ہے، جس سے 43 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے علاوہ اراضی کی سیرابی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ نمبر 7 پر نئی گاج ڈیم سندھ ہے۔ یہ کھیر تھر رینج میں دادو سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ سندھ میں تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں ڈیم کی بلندی 194 فٹ ہے، جس سے 4.2 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی اور اس میں 3 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جمع کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس کی لاگت تقریباً 16 ارب روپے ہے اور اگلے 2 سالوں میں اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ اس منصوبے سے تقریباً 28,000 ایکڑ زمین سیراب کی جا سکے گی۔ نمبر 8 پر سندھ بیراج کی بہتری اور توسیع کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے سکھر اور گڈو بیراج کی کارکردگی سیفٹی کو بہتر بنایا جا سکے گا، جس سے صوبہ سندھ کے آبپاشی کے نظام میں بہتری آئے گی۔ سکھر بیراج کی بہتری اور بحالی سے اس سے منسلک نہری نظام میں بھی بہتری آئے گی۔ یہ عالمی بینک کے قرضے سے $140 ملین کی لاگت سے عمل میں آ رہا ہے۔ نمبر 9 پر کچی کینال کی توسیع کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ 20 ارب روپے کی لاگت سے اس سال کے آخر تک پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا، جس سے موجودہ نہری نظام کو 40 کلومیٹر تک توسیع دی جائے گی، جس سے ڈیرہ بگٹی کی تقریباً 30,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ علاقے میں غربت کے خاتمے کے لیے انتہائی اہم اور اس سے بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی اور خوشحالی ممکن ہو سکے گی۔ اس سے سوئی اور ڈیرہ بگٹی کی ہزاروں ایکڑ بنجر زمین آباد ہو سکے گی۔ نمبر 10 پر سندھ بیراج کی توسیع کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ 21 کروڑ ڈالر سے زائد لاگت سے سندھ بیراج بہتر بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ سندھ بیراج کی تعمیر کا مقصد سمندری چڑھاؤ پر قابو پانا، ٹھٹھا، سجاول اور بدین کی 75,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرنا اور مینگروز ویٹ لینڈ کی بحالی ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے وابڈا 12 میٹر بلند بیراج کی تعمیر اور دریائی پٹی میں 7 کلومیٹر کی توسیع کرنے کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے کو 9 کلومیٹر طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وابڈا موجودہ بیراج کے دائیں اور بائیں جانب 2 نہریں نکالنے کا منصوبہ بھی رکھتا ہے۔ منصوبے پر تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے اور دسمبر 2024 تک اس منصوبے کی تکمیل کی توقع کی جا رہی ہے۔
ناظرین اکرام، پاکستان میں ڈیموں کے ان میگا پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر معاشی اور سیاسی استحکام ہو، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو اور ملکی خزانے میں ان کی ادائیگی کے لیے بروقت زر مبادلہ موجود ہو۔ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کی تکمیل کے بعد برپا ہونے والے نئے صنعتی انقلاب کو ممکن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سستی، صاف اور قابل اعتبار توانائی اور علاقوں میں پانی کی سہولیات موجود ہوں۔ ان میگا منصوبوں کی بروقت تکمیل اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان منصوبوں کی تکمیل کو جلد از جلد ممکن بنائے۔